بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی ہنگامہ آرائی کی عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے، اور جو بھی ان کے ہاتھ میں خوبصورت لڑکیاں لگی یہ ان کے ساتھ زنا اور بدکاری کریں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ علی بن سفیان نے کہا، آپ نے جو فوج مصر کے مختلف خطوں سے بھرتی کی ہے اس کو ناجی کے 50,000 فوج میں مدغم کر لیں۔ اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر برے سپاہی اپنی عادت بدل دیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ علی بن سفیان میں یہ وصف تھی کہ وہ دوسرے کے دل کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئی۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھی کہ ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس باریک چوگا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک تھا، اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا ہو تو یوں لگتا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن نظر جھلک میں ساری ایک ہی جیسی تھی۔ ان کی مرمری بازو اوریاں تھی، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند وہ نیم دائرے میں ہو کر رہ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف تعظیم کے لیے جھکی تو سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو نے طلسم پیدا کر دیا تھا۔ دو سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کالی تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے ہوئے ٹوکری میں بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی تو جیسے یہ سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عارضی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کے کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک جیسی نہیں لگتی تھی۔ لڑکی نے پھولوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کے لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کانوں میں کہا، علی مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت عورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، امیر مصر آپ کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں ہے، یہ طوائف بھی نہیں ہے، اس کو رزق سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں بھی نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا آپ نے اسے بتا دیا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جسے آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں ہے، یہ ایک باعثت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے کھسیانہ ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
اپنے پاس بلا کر ایوبی نے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، اسے اس پر شاباش دو کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا تو ناجی نے جواب دیا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے، یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیے اسے، اس کی رزق میں پیشہ وارانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے، دیکھیے وہ آپ کو کیسے نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے، آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے، یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوشامدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوایا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح، جسے اس کے پاس اڑ رہی سا ناچ کود والا رقص نہیں تھا۔ شعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ آرائی کر رہے تھے، وہ بھی جیسے مر گئے تھے، زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے، پلنگ پر چیتے کی خال کی مانند پلنگ پوشت تھا، فانوس جو رکھوا دیا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سحر کی شفاف چاندنی کے مانند لگتی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزہ تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور کہا، اس سے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دو، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کیا تھا کہ رات کے وقت محافظ گروہیں اس میں اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا، انہوں نے اسے رقص کرتے دیکھا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی، وہ زکوئی تھی، وہ رقص لباس میں تھی اور اس کا جسم تو بس شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈوں نے اسے روک لیا، کوئی نہ بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں کہ تم جیسی فحاشہ لڑکوں کے ساتھ راتیں گزارے، آپ ان سے پوچھ لیں، تمہیں بن بلائے آنے کی جرأت نہیں کر سکتی، ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا، زکوئی نے کہا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے واقف تھے کہ وہ اس کے حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے بھی مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا، سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے بلوایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ ہم فحاش کے ساتھ
ताल्लुक़ रखना जुर्म है। हाँ, ये हुक्म सिर्फ मातहत और कानून सिर्फ रियाया के लिए होता है। कमांडर ने कहा, अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रोप जमाता है। कमांडर, उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन का जो बुत था वो टूट गया था। इस रात में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश था, पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार और विश बैठा हुआ था। बहुत वक्त हो गया है, मालूम होता है कि हमारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। और विश ने कहा, हमारा तीर खता कब गया था, अगर खता जाता भी तो अब तक हमारे पास आ जाता। नाजी ने कहा लगा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, ज़कोई इंसान के रूप में एक सितम है, मालूम होता है। ये लड़की खुशनैश के साथ रही है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी नहीं तोड़ सकती। और वेश ने कहा, मैंने इसे जो सबक दिए थे वो खुशनैश के भी वहम गुमान में भी ना होंगे। और जब अय्यूबी के हलक से शराब उतरवानी बाकी रह गई है। नाजी ने कहा, आहट सुनाई दी। नाजी ने दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। उसने अंदर जाकर अरविश से कहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी ज़कोई ने बुत को तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खेमे से बाहर निकली। नाजी के खेमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सर से पाँव तक एक रेशमी लिबादे में छुपा हुआ था। उसने धीमी सी आवाज़ में ज़कोई को पुकारा। वो इस आदमी के पास चली गई। वो उसको खेमे में ले गया। बहुत देर बाद निकली और नाजी के खेमे का रुख किया। नाजी भी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खेमे की तरफ बाहर निकलकर देख चुका था कि ज़कोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की पस्त ज़हनियत में ले आई है। और रात बहुत हुई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। नाजी ने कहा, ऐसे हीरे को कोई शहज़ादा वापस नहीं करता, वो इसे अपने साथ ले जाएगा। तुमने इस पर भी कभी गौर किया है? और विश ने कहा, नहीं, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। नाजी ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ शादी कर ले? इस सूरत में लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। और विश ने कहा, वो है तो होशियार, मगर रक्कासा का क्या भरोसा, वो रक्कासा की बेटी है और तजुर्बाकार भी धोखा भी दे सकती है। नाजी ने कहा, वो गहरी सोच में था कि ज़कोई खैमे में दाखिल हुई। उसने हंस कर कहा, अपने अमीर मिस्र का वज़न करो, लाओ इतना सोना ना, आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना। ये दास्तान सुनने वालों के जहन में यकीनन यही सवाल पैदा हो रहे होंगे कि क्या ज़कोई ने वाकई में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने हुस्न के समंदर में डुबो दिया था जिस तरह नाजी सोच रहा था, या कोई और बात थी। इस रात से पर्दा उठाएंगे अगली